वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के ऐलान में ताख़ीर पर असखुद नोटिस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है जो आज सुबह 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा हालात में 90 रोज़ में इलेक्शन ज़रूरी हैं। अदालत के अलावा कोई भी आइनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। किसने क्या दलाइल दिए, तफसीलात देखिए जुल्कनन इकबाल की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केपी इलेक्शन ताख़ीर आज खुद नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। सदर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से मुतजाद नहीं हो सकता। सदर को आइन सूबाई इंतखाबात की तारीख देने की इजाजत नहीं देता। सदर मुमलिकत को किसी ने तारीख देने का कहा भी नहीं था। निगरान का बिना इलेक्शन की तारीख के लिए समरी नहीं भिजवा सकती। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं। ताख़ीर हो तो ठोस वजूहात पर अदालत की इजाजत से आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया सदर ने इलेक्शन की तारीख देने में ताख़ीर क्यों की, फिर खुद ही बोल पड़े शायद सूरत हाल वाज़े न होने पर ताख़ीर हुई हो। रिमार्क्स दिए इलेक्शन एक्ट का इख्तियार आइन से बालातर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख का इख्तियार किस शिक के तहत आया। अदालत आइन को दोबारा तहरीर नहीं कर सकती। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना लाजमी है। रुकावटें इसके बाद दूर की जा सकती हैं। अदालत के अलावा कोई भी आइनी दायरा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता, लेकिन तोसी के लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। आर्टिकल 254 लाइसेंस नहीं देता कि इलेक्शन में 90 दिन से ताख़ीर हो। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना हो तो सदर और गवर्नर का किरदार कहाँ जाएगा। इंतखाबी मुहिम के लिए कानून के मुताबिक 28 दिन दरकार होते हैं, इसे कम किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि सदर काबीना की एडवाइस के बगैर कोई फैसला कर सकता है। सदर ने तारीख देकर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। कानूनी बातों को एक तरफ रख कर मुल्क का सोचें तो हल निकल आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए गवर्नर के पास तारीख न देने का कोई इख्तियार नहीं। क्या वज़ीर आज़म एडवाइस न दे तो सदर इलेक्शन एक्ट के तहत इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में सदर को इख्तियार तकवीज़ किया है। अगर सदर का इख्तियार नहीं तो सेक्शन 57(1) गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा निगरान हुकूमत की इंतखाबात की तारीख देने पर कोई पाबंदी नहीं। सदर के इख्तियारात आइन में वाज़े हैं। सदर हर काम के लिए एडवाइस का पाबंद है। कानून भी आइन के तहत ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग महक, मैं खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, आज बड़ा ही अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने जा रही है। आपकी सियासी राय क्या है? माशाल्लाह से आप कितनी एक्सपर्टीज़ हैं, आपको क्या लगता है जो आइन कहता है वही होगा? क्योंकि हम सुन भी ये रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बेंच से इख्तलाफ था, फिर बेंच भी चेंज हो गया, लेकिन अब जो अदालत फैसला सुनाने जा रही है, क्या लगता है कि क्या फैसला होगा? मैं सीख रहे हैं हम भी, क्या एक्सपर्टीज है, लेकिन जो चीजें डे टू डे बेसिस पर हो रही होती हैं, आइन और कानून के नीचे समझने की, परखने की और उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपने जिस तरह रिपोर्ट भी दिखाई और आप खुद भी कह रही हैं, 4 जजेस की जानिब से इब्तिदान ही जब ये असखुद नोटिस दिया गया तो एतराज भी किए गए और सवालात भी उठाए गए, जिसके बाद 2 जज साहिबान तो बेंच का हिस्सा है 5 रुकनी बेंच में, जबकि 2 ने अलग कर लिया और अपने आप को 2 और जजेस जिन पर मुखालिफ फ़रीक़ैन की जानिब से एतराज़ उठाया गया, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने भी खुद को अलग कर लिया। अब 5 रुकनी बेंच ने कल शाम समाअत मुकम्मल कर ली है। अब से 2 घंटे 3 घंटे में फैसला सामने आ जाएगा। उम्मीद यही है कि आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए ऐसा मजबूत फैसला दिया जाए कि जिस सवाल की तलाश है खुद ये बेंच और चीफ जस्टिस साहब ने जिस पर नोटिस लिया कि ये तय करना है कि आया इलेक्शन की तारीख देना किसका काम था, सदर दे सकते हैं, गवर्नर का देना जरूरी था, या ऐसी सूरत हाल हो तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जानी थी। वो जवाब पूरी वजाहत के साथ मिल जाए जिस पर एतराज ना बचे, और वो एतराजात जो इस असखुद नोटिस से लेकर बेंच कॉन्स्टिट्यूशन तक पर उठाए गए हैं, जिसने एक अलहदा क्राइसिस अदलिया के अंदर हमारे सामने खड़ा कर दिया है, ये चीजें सॉर्टेड आउट हों और उस तरफ बढ़ें, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक अच्छी बात है कि एक बहरान ऐसा सामने आया है जो ये कहीं ना कहीं इन चीजों को दुरुस्त करने और ठीक संत में ले जाने की जरूरत है। फिलहाल उम्मीद यही करते हैं, बहुत सी आरा का इजहार इस पर हो रहा है कि किस तरह का फैसला आ सकता है। क्या सिर्फ तारीख के लिए बाउंड कर दिया जाएगा ये बताकर के फलां शख्सियत या फलां कुर्सी ने ये तारीख देनी है और वो तारीख अनाउंसमेंट बाद में जाएगी, या फिर एक और रिमार्क भी कल दिया गया था कि अभी फिलहाल तारीख की बात कर ली जाए,
جو الیکشن کمیشن کی طرف سے لمیٹیشنز دی گئی ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے اور کل کو رد و بدل کرنا پڑے تو سپریم کورٹ پھر اس معاملے کو دیکھے گی کہ آیا وہ کیا جائے تو کس طریقے سے کیا جائے. جی ٹھیک. اچھا عائشہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمارے رپورٹر شہزاد علی بھی ہمیں جوائن اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا سچویشن وہ دیکھ رہے ہیں, کیا آنکھوں دیکھا حال ہے. شہزاد ذرا بتائیے گا. جی بہت بالکل اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہاں پر پنجاب اور کے پی کے میں جو انتخابات میں تاخیر ہو رہی تھی اس سے متعلق جو خود نوٹس دیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے. اس حوالے سے پہلے جو ہے وہ 9 رکنی بینچ کی تشکیل ہوئی جس میں سے بعد میں 4 ججز نے اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیا. بیسک جو آج خود نوٹس دیا گیا تھا اس میں عدالت کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ 3 بنیادی سوالوں کا جائزہ لیا جائے گا کہ الیکشن کے حوالے سے جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو کس نے پورا کرنا ہے اور یہ اختیار کس کا ہے اور کب الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ تاریخ اناؤنس کرے گا کہ ہوگی. اس کے علاوہ جو تیسرا اہم سوال تھا اس اسکود نوٹس کیس میں اس میں وہ یہ تھا کہ صوبوں اور فیڈریشن کی کیا ذمہ داری ہے الیکشن کے انعقاد اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. ان تینوں سوالوں کا جائزہ لیا گیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 5 رکنی لارجر بینچ تھا اس نے ان تینوں جو بنیادی آئینی سوال تھے ان کا جائزہ لیا. اس میں جو فریقین میں جو ہے وہ وکلا نے اپنا اپنا جو ہے وہ موقف عدالت کے سامنے رکھا. عدالت نے یہ کہا کہ انتخابات کو 90 روز سے آگے نہیں جانا چاہیے. آئین کا آرٹیکل 254 کے تحت ہی اگر عدالت کی اجازت سے مشروط ہے اگر 90 روز سے آگے انتخابات نے جانا ہے, کوئی غیر معمولی سچویشن ہو ملک کے اندر تو انتخابات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے, لیکن اس کا جواز دینا ہوگا. اور اس پہ بھی عدالت نے یہ واضح کیا کہ پہلے الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کس ڈیٹ کو الیکشن ہونا ہے, اس کے بعد دیگر جو معاملات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اس اہم کیس میں جو ہے وہ صدر مملکت نے جو انتخابات کی تاریخ دی ہے اس حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ زیر بحث تھیں. عدالت نے یہ کہا کہ صدر مملکت نے جو ہے وہ کس اختیار کے تحت جو ہے وہ تاریخیں اناؤنس کی جو انتخابات کے حوالے سے, جس پر جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ صدر نے اپنا جو آئین کے آرٹیکل 57(1) کے تحت اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیٹس اناؤنس کی. لیکن اس میں عدالت نے یہ کہا کہ صدر اگر اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں صدر اس وقت میں استعمال کر سکتے ہیں اپنا اختیار کہ جب اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہو. اگر وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے اور یا گورنر نے اگر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو اس حوالے سے بھی جو تمام محق آئینی اور قانونی سوالات تھے ان کا جائزہ لیا گیا. فریقین نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا اور 5 رکنی بینچ نے گزشتہ روز جو ہے وہ اس اہم کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ کل دن 11 بجے جو ہے وہ اس اہم کیس کا فیصلہ شہزاد اب کیا جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے. ہم وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے, آپ سے جانتے رہیں گے کہ کیا سچویشن بننے جا رہی ہے, کیا سچویشن. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عائشہ بخش ہمارے ساتھ موجود ہے. عائشہ, کل ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مشتعل ہجوم نے جوڈیشل کمپلیکس پر دھاوا بولا, گیٹ اور سی سی ٹی وی کیمراز توڑے, سیکیورٹی اہلکار سے الجھتے رہے. عمران خان صاحب کی پیشی اور اس طرح کا ماحول بننا آئی تھنک یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہم یہ چیزیں پہلے بھی دیکھتے ہیں. یہ کس طرح کی ایگزامپلس اب سیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جب کوئی بھی اہم پیشی ہوتی ہے اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ ایک تنقید کا طوفان برپا ہو جاتا ہے. تو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے میں کہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہو رہی ہیں, ماضی میں ہم سیٹ کر چکے ہیں. بات یہ کہ انسان ایوالو کرتا ہے اور سیکھتا ہے. آئین و قوانین موجود ہیں, ان کے نیچے جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق چلنا ہے اور بہتری کی بات کرنی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ہماری پاپولسٹ اپروچ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعرہ, تقریر اور الزام بنا کسی ثبوت کے آپ کہیں بھی کہہ دیں, عمل اس پر کوئی نہ ہو, آپ اپنے پیچھے صرف لوگوں کو اکٹھا کریں اور لوگ صرف آپ کے لیے موجود ہوں, اس آئین و قانون کو رسپیکٹ کرنے کے لیے موجود نہ ہو, اس عدالت کو رسپیکٹ کرنے کے لیے موجود نہ ہو, تو پھر یہ صرف ایک دباؤ ڈالنے کی ٹیکٹکس ہیں. مطلب ہے کوئی بھی لیڈرشپ ہوئی, کل عمران خان صاحب تھے اور وہ خود موجود تھے, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے کے باہر موجود تھی. کسی نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں کہا کہ آپ خاموشی اختیار کریں, ہم عدلیہ کے دروازے پر موجود ہیں, ہم تو عدلیہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں اور پیش ہونے کے لیے آئے. مگر ہوا کیا, وہاں پر عدلیہ پر دباؤ ڈالنے اور بڑھانے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب جس شاہانہ انداز میں پیش ہوئے, 3 عدالتوں سے ضمانتیں, میرا تو خیال سے یک وقتی تمام کیسز میں ضمانتیں دے دی جائیں یا کیسز ختم کر دیے جائیں, کیونکہ جو تماشا لگا رکھا ہے اگر کیسز میں دم نہیں ہے, ان کو چلایا نہیں جا سکتا, تو پھر اس تماشے کا کوئی مقصد نہیں ہے. گزشتہ 1 سال سے جو اپروچ اختیار کی گئی ہے, جہاں ہم معاشی طور پر کھڑے ہیں, جو سیاسی عدم استحکام ہے, اگر دنیا ہماری طرف دیکھے کہ ہم کتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں, چاہے معاشی معاملات ہیں, چاہے سیاسی معاملات ہیں, چاہے پھر انصاف و قانون کا معاملہ ہو, تقریر کچھ اور ہے, آئیڈیلزم بیچتے ہوئے کوئی اور بات ہے, مگر جہاں عمل درآمد کی بات آتی ہے وہاں یہ خوف ہے لیڈرشپ کو کہ آپ اپنی گاڑی سے اتر کر اندر جانے کو تیار نہیں ہوتے.
جو لوگ لیڈر کے طور پر موجود ہیں وہ اپنے لوگوں کو کیا تحفظ دیں گے اگر وہ خود غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ وہ دوہری اپروچ ہے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس موجود ہے کہ ہم کہیں نکلے تو ہمارے ساتھ پورا ایک طوفان بدتمیزی ہونا چاہیے تاکہ وہ جج جو عدلیہ کے اندر بیٹھے ہیں وہ کہے جی آپ نہ ہی آئے بہتر ہے ہم ضمانتیں باہر آپ تک پہنچاتے ہیں. اور کل بھی یہ اپروچ اختیار کی گئی, یہاں نہیں پہنچ سکتے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو اس سب کا مطلب یہ بتانا صرف کہ جی ہمارے پاس بہت لوگ ہیں, بالکل بتائیں. اور یہ ثابت کرنے کا طریقہ ہے ایک ووٹ کے ذریعے. ووٹ کے ذریعے آپ بتائیں, اسمبلیز آپ کے پاس موجود ہے, آپ تحلیل کرتے ہیں. مطلب یہ وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جہاں اداروں کو صرف یہ بتانا ہے کہ آئیں ہم آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے کھڑے ہیں, یہ دباؤ ہم بنا سکتے ہیں, ہمیں ہماری مرضی کی ڈیل دے دیں تو ہم خاموشی سے گھر چلے جائیں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. کل وہ مقدمات ہو گئے, 25 لوگ اریسٹ کر لیے گئے. اب یہی کچھ چلتا رہے گا پورے ایک سال سے. آپ دیکھیں ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ, کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی وے فارورڈ نہیں نکالا جا رہا جو دراصل پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہونا چاہیے. بالکل عائشہ, ایک پریشر بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ طریقہ, یہ راستہ بہت غلط ہے اور ہمارے حکمرانوں کو ایٹ لیسٹ اس سٹیج پہ یہ سوچنا چاہیے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سوچ لیں تو کاش وہ عوام کے بارے میں ہی سوچ لیں جو کہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے. عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کا کہہ دیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی الیکشنز ہو جاتے ہیں, تو پھر کے پی کے اور پنجاب میں کیا سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں, کس کا سیاسی پلڑا آپ کی نظر میں زیادہ بھاری رہے گا؟ دیکھیے میں ایک 90 دن کے اوپر تو خود اٹارنی جنرل اور جو کچھ عدالت کو بتایا گیا ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا. جو اگر تاریخ کے اوپر جایا جاتا ہے اور الیکشن کنڈکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اپریل کے لاسٹ ویک آفٹر عید الفطر میں بھی ایک تاریخ بنتی ہے جس کے اوپر جایا جائے. کوشش یہ بھی رہی کہ عام انتخاب کی طرف کسی طرح جو کل مشاورت اور ثالثی کی بات ہوئی معاملہ لے جایا جائے. اچھا رائٹ ناؤ جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے ایک دیکھا جائے تو عمران خان کے پی کے کا تو میں اگر ابھی جو جیل بھرو تحریک ہے وہاں سے کوئی بندہ جیل جانے کو بھی تیار نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں گراؤنڈ ریئلٹی میں لوگ ووٹ کرنے جائیں گے کیونکہ کے پی کے لوگ 2 بار تسلسل رہا جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملا. نیکسٹ ٹائم وہ کیا کریں گے میں اس کے اوپر تو حتمی طور پر ابھی نہیں کہہ سکوں گی, لیکن پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو معاشی حالات لوگوں کی اور جو حکومتی طرز عمل رہا پچھلے 1 سال میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کا, عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. الیکشن اگر ہو جاتے 1 مہینے میں تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو سچویشن مختلف ہوگی اور نتائج بھی اس کے مختلف ہوں گے. اچھا عائشہ, مریم نواز نے بھی یہ کہا نا کہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی جائیں اور عوام کو عزت جو ہے وہ عدل کے نظام سے ہی مل سکتی ہے. تو کیا بیک گراؤنڈ سٹوری آپ کو لگ رہی ہے کہ پہلے تو ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے سیکیورٹی ریزنز درمیان میں آ گئے تھے اور کہا جاتا کہ جی ابھی الیکشن ہم وقت پہ نہیں کروا سکتے, اس کو مزید ڈیلے کیا جائے گا. سڈن مریم نواز کا یہ کہہ دینا کہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی جائیں, یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے, کیا سمجھے ہم؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ معاملہ عدالت کے اندر ہے. اگر وہاں سے کوئی تاریخ آ جاتی ہے اور الیکشن کا کہہ دیا جاتا ہے, انلیس اینڈ انٹل کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا, کوئی بہت ہی اس قسم کی ایمرجنسی, تو انتخاب کی طرف جانا پڑے گا. مے بی ان کے ذہن میں اگر انتخاب کی طرف جانا پڑے تو ہم یہ وہی تیاری کر رہی ہیں, گراؤنڈ پر موجود ہے کہ اپنے لوگوں کو اپروچ کیا جائے اور اپنی سائیڈ آف سٹوری دی جائے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ غلط تھا, تب انصاف نہیں ہوا تھا. پھر اس وقت کے کچھ ججز کی جانب سے پھر کچھ ایکس اسٹیبلشمنٹ بھی آ کر تسلیم کر چکی بہت سے واقعات, کس طرح سے مینیپولیشن کی گئی, کہ کس طریقے سے اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن کو ٹریٹ کیا گیا پر ڈیزائرز. سو وہ اپنی سائیڈ آف سٹوری دیتے ہوئے ساتھ ساتھ ایک اور سوال اٹھا رہی ہیں کہ پہلے عدل پھر انتخاب, جبکہ دونوں باتیں بالکل مختلف ہیں. آپ دونوں کو جوڑ نہیں سکتے. جب آپ کو آئینی طور پر معاملات کو آگے بڑھانا ہے, جہاں آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کوئی ناانصافی ہوئی تو آپ ایپکس کورٹس کی جانب جائیں, وہاں اپنے معاملات رکھیں, کیونکہ یہ معاملات کورٹ سے باہر سیٹل ہوں گے تو کوئی نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. اب دوسری بات وہ جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جب لوگوں کو اپروچ کرتے ہوئے وہ جا رہی ہیں تو اپنے نقطہ نظر یہ دے رہی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو کنٹیسٹ تو کرنا پڑے گا الیکشن کو, آپ اوپن گراؤنڈ نہیں دے سکتے. لیکن جو حالات چل رہے ہیں ابھی ضمنی بھی لے کر پنجاب کے جو کینسل ہوئے ہیں, الیکشن پر کہیں نہ کہیں محض سوالیہ نشان ہے اور رہے گا. میری رائے میں اگر تاریخ آ بھی جائے تو جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کورٹ میں جا کے بتا چکے ہیں, جو لمیٹیشنز دے دی گئی ہیں اداروں کی طرف سے, تو یہ سمجھیے کہ جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ اٹھے ہیں, فی الحال ہمارے لیے ممکن نہیں. تو پھر کس طرح سے ہوگا یہ سوالیہ نشان کہیں نہ کہیں بنا رہے گا جس دن تک الیکشن آ نہیں جاتے. صحیح. اچھا عائشہ مجھے یہ بتائے گا کہ ہم ایک اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ جی ایک اتحاد ہے, یہ اتحادی گورنمنٹ ہے, اس اتحاد میں اب اتنی جان نہیں رہی کیونکہ پیپلز پارٹی بہت سینسٹیولی, پیپلز پارٹی بہت میں یہ کہوں گی کہ بہترین طریقے سے اپنے کارڈز پلے کر رہی ہے, جبکہ نون لیگ جو ہے اس کے لیے کافی مشکلات ہے کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی کافی اختلافات چل رہے ہیں. بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, پھر مریم نواز کا آ جانا, پھر شاید حقان عباسی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, لیکن پیپلز پارٹی بہت سیف سائڈ پہ ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟
पीपल्स पार्टी इस हद तक तो ठीक है कि सेफ कार्ड्स खेल रही है पीपल्स पार्टी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी। उनका एक तो ग्राउंड मुख्तलिफ है, सिंध उनके पास है और वहीं पर अपना सियासी मैदान है और वहीं पर उनको खेलना होगा। पंजाब में उनके पास वो सपोर्ट मौजूद नहीं है। पंजाब पीटीआई और नून लीग के लिए एक बैटल फील्ड रहेगा पॉलिटिकली देखे, और यहीं पे इनके वोटर का झगड़ा रहेगा। नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा है, वहां अपना एक इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस या लीडरशिप क्राइसिस मौजूद है, वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ और वो मुस्तकिल पिछले 5-6 साल से वैसे ही मौजूद है। नवाज शरीफ की वापसी को लेकर के जब तक वो बेल आउट नहीं हो जाते, उनके लिए एक नर्मो नाजुक फील्ड तैयार यहाँ नहीं हो जाती कि वो पहुंचे और उनके लिए सारी आजादियां रहें, उनकी वापसी मुमकिन नजर नहीं आती। ऑन द अदर साइड बिलावल भुट्टो ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर यहाँ पर एक सेन अंदाज में चीजों को आगे बढ़ाते हुए कहाँ उनको पॉलिटिकली किसी को पिन करना है, कहाँ क्या स्टेटमेंट देना है, इंटरनेशनली वो अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। सो वो सेफ ग्राउंड्स पर नजर आ रहे हैं। फेडरल में उनके पास वो पोजीशंस नहीं रही गुज़िश्ता 10 सालों में, तो इट सीम्स लाइक कि उनके लिए माहौल कहीं ना कहीं उनके हक में जा रहा है, फेवर कर रहा है। मगर मैं फिर वही बात कहूंगी, मैं जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते और वो तारीख नहीं पहुंच जाती कि हम इलेक्शन के ग्राउंड पर उतर रहे होंगे, कुछ भी कहना कब वक्त होगा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन मौजूद है, जिस तरीके से पॉलिटिकल एलिमेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए कोई फ्रेंडली नहीं है। सो मुश्किल है कि चीजें इतना स्मूथ आगे जाती हैं। ठीक है आयशा, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने गुफ्तगू की। और बड़े मैं हमेशा एक बात करती हूँ जब भी सियासी मामलात में बात करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा अब ये आपसी जंग आप छोड़ दें और आवाम के मफाद के लिए बात करें।